اخلاق تو اللہ کی بات کو غور سے سننا. کیونکہ میرے پیارو یہ جو آپ ابھی محفل میں بیٹھے نا، اس محفل میں قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے. سورہ انفال آپ اٹھا کے پڑھیں، اس میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کی ذکر کی محفلوں سے 3 کام ہوتے ہیں. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جو اللہ کے ذکر کو سنتے ہیں اس سے ایک کیا ہوتا ہے، آپ کا دل میں ایمان دل ڈرتا ہے. اور ریوارڈ کتنے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ان کے درجات میں جنت میں ان محفلوں سے بلند کرتا ہوں. اس وقت آپ کے جنت میں درجات اسپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ بلند ہو رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں سورہ انفال میں کہ ان محفلوں سے درجات بلند ہوتے ہیں اور مغفرت ہوتی ہے. اور ان محفلوں سے اللہ نے وعدہ کیا، رزق کریم دوں گا. یہ رزق کی محفلیں ہیں. آج مسلمانوں کے رزق کے مسئلے حل ہو رہے ہیں، ہر آدمی پرابلم میں ہے. وہ ہم دبئی گئے نا تو انہوں نے کہا جی، میں نے کہا کیوں آئے تھے؟ کہا جی درہم کمانے آئے تھے. میں کہا کما لیے؟ کہا جی کمائے ہیں لیکن حالات ٹھیک نہیں، ابھی اور کمائیں گے. میں کہا کبھی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. کہ درہم کا مطلب کیا ہے؟ درہم، در کہتے ہیں دروازے کو، ہم کہتے ہیں سور و غم کو. یہ تو غم کا دروازہ ہے، بڑا بڑا روز کھلے گا. تو میرے پیارو یہ جو رزق کے اسباب ہیں یہ ہمارے وہ نہیں ہیں جو ہم مسجد کے باہر تلاش کر رہے ہیں. میں اس لیے اس بات کو پورے کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں کہ میں 20 سال وہاں گزارے ہیں، ایک آدمی کو بھی اس محنت سے کامیاب ہوتے نہیں دیکھا. اصل تو نہیں ہے سکسیس، کیا ہے اصل ہے کامیابی. میں تو سکسیس چاہتا ہوں، ہاؤ ٹو بی اے سکسیسفل مین. میں تو کامیابی چاہتا ہوں. آپ دیکھیں جنہوں نے دنیا کی دوڑیں لگائی ہیں اور دنیا کی پینیکل بالکل پیک پہ پہنچ گئے، لائک مائیکل جیکسن، لائک میراڈونا، لائک رابن ولیمز، لائک جتنے آپ بڑے سیلیبریٹیز اٹھا لیں، آپ ان کے اینڈ دیکھیں. میں نے پورا ریسرچ کر کے بتا رہا ہوں، پچھلی سینچری کے 100 سال کے ریسرچ بتا رہا ہوں کہ سیلیبریٹیز جتنے ہوتے ہیں جن کے پاس مال اور فیم دونوں ہوتا ہے، منی بھی فیم بھی، یا وہ ڈپریشن جاتے ہیں، اس کے بعد ڈرگز میں جاتے ہیں اور سوسائڈ کر دیتے ہیں. میں نے چوتھا اینڈ بھی دیکھا. آپ مجھ سے بیٹھ کے یہاں مجھے بیان کے بعد بیٹھ جانا، بھائی نام بتاؤ، میں آپ کو 100 نام تو یہی گنوا دوں. دنیا کی بیسٹ بک لکھنے والا ہاؤ ٹو اسٹاپ ورنگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ، یہ کتاب میں نے خود پڑھی ہے، بائی ڈیل کارنیگی. ہاؤ ٹو اسٹاپ ورنگ اسٹارٹ لیونگ، ہاؤ ٹو ون فرینڈس، 2 کتابیں میں پڑھی. اس آدمی نے خودکشی کر رہا ہے. یہ لوگوں کو بتا رہا ہے کیسے خوش رہیں اور وریز ختم ہو. یہ آدمی خودکشی کر رہا ہے. کیونکہ میرے پیارے دوستوں بزرگوں، ہم غلط محنت میں لگ گئے. یہ جو محفلیں، یہ حدیث میں آتا ہے کہ ان محفلوں کا فرشتے اجر نہیں لکھ سکتے. حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ کی زیارت کی تو اللہ نے پوچھا یہ فرشتے کن چیزوں میں جھگڑ رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا مجھے نہیں پتا. تو اللہ نے آپ کا پردے ہٹائے. تو پھر اللہ نے مجھے آپ بتاؤ. تو بتایا یہ جو محفلیں ہیں نا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہ درجات بلند کرتی ہیں، یہ مغفرت کرتی ہیں. اس پہ جھگڑ رہے ہیں کہ اس کے درجات، اس کے نیکیاں کریں. اور ایک نماز کی بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھنا، اس کا اجر فرشتے گر نہیں سکتے. اور آپ ٹوٹلی اس وقت ابھی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو نا، آپ کو نماز کا ثواب مل رہا ہے. نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنے سے فرشتے استغفار کرتے ہیں. ان محفل اور عجیب بات، امام غزالی نے، یہ میں نے نہیں لکھی، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ لکھی، احیاء العلوم، احیاء کے ایک دن کی مجلس 1000 انفرادی نفلوں سے افضل ہے. احیاء العلوم کتاب بھی بتا دی، میری نہیں ہے یہ کتاب، یہ مرے، اور میں ہمیشہ مروں کی بات چلاتا ہوں، زندہ کی نہیں چلاتا، کیونکہ مرے ہوئے خیر پہ مرے، کلمہ پہ. امام غزالی بہت بڑے بزرگ تھے. ایک دن کی مجلس 1000 نفل پڑھنے سے افضل ہے، ایک دن کی مجلس 1000 جنازے اٹینڈ کرنے سے افضل ہے. اس لیے مجلس کو شوق سے سنے کہ میری اس کو مغفرت ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو اللہ کی بات کو غور سے سنے اور اس پہ اچھی طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کرے، اللہ 2 ریوارڈ دے رہے، گارنٹیڈ سرٹیفکیٹ دیا. اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم الغرباء. اے نبی ان کو بشارت دے دو، یہ ہدایت یافتہ مجمع ہے، یہ والا ہدایت یافتہ، اور یہ عقل مند لوگ ہیں، ان کی عقلیں بالکل ٹھیک ہیں. اور ایک بات سن، اللہ تعالیٰ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بڑی ہستی تھے کہ آپ نے نفل پڑھے تہجد کے بدر میں اور 1000 فرشتے اتروا لیے. کیسے نفل ہوں گے؟ اور آپ کی تہجد تو کیا بات ہے، یعنی جنت کے خوشبو سونگتے تھے، سارے پردے ہٹ جاتے تھے. آپ ہر فیلڈ میں بیسٹ تھے. آپ سے بیسٹ کوئی میدان جنگ میں نہیں تھا، آپ سے بیسٹ کوئی شوہر گھر میں نہیں تھا، آپ سے بیسٹ کوئی باپ نہیں تھا، آپ سے بیسٹ کوئی نیبر نہیں تھا. آپ کو اللہ نے سارے نبیوں کو فضیلت دی. اللہ نے آپ کو 6 چیزوں پہ باقی نبیوں پہ فضیلت دی. آپ ایکسٹرا آرڈنری ہستی تھے. تو آپ کو اللہ نے کیا کہا؟ کیونکہ انسان ہے نا، مٹی سے بنے، مٹی کی ضرورت ہے کہ روز اس کو 2 دفعہ دن میں پانی ملے، یہ مٹی کی ضرورت ہے.
اگر مٹی کو خوبصورت بنانا ہے، اچھی گھاس اور اس پہ اچھے پھل اور اچھی سبزی، اس سے آپ نے اچھائی نکالنی ہے، تو اس کی ضرورت ہے روزانہ صبح شام 2 دفعہ پانی دینا۔ جیسے ایز اے کرکٹر میں جانتا ہوں، ہماری گراؤنڈ کو روزانہ 2 دفعہ پانی ملتا تھا، روزانہ پچ کو 2 دفعہ پانی ملتا تھا۔ اور کب ملتا تھا یہ بھی حدیث میں آتا ہے، ہم تو ویسے ہی دیتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ تم تھوڑی دیر بعد فجر اور عصر کے بعد تھوڑی دیر ذکر میں بیٹھ جایا کرو اللہ کے، اللہ تمہاری 24 گھنٹے کی ٹائم مینجمنٹ خود سیٹ کر دے۔ تم صرف 2 ٹائم اللہ کو دے دو بس، تھوڑی دیر فجر کے بعد، تو گراؤنڈ میں تھوڑی دیر فجر کے بعد ہماری ٹھنڈی دھوپ میں گراؤنڈ کو پانی ملتا ہے، گراؤنڈ میں، اور عصر کے بعد پانی، پورا دن گراؤنڈ لش پش رہتی ہے، سارا دن پلیئرز اس میں کھیل رہے ہیں، اس میں ڈائیویں مار رہے ہیں، اس میں میچز ہو رہے ہیں، وہ رہتی تھی۔ کیوں؟ صرف 2 دفعہ دن میں پانی ملتا تھا۔ اللہ اپنے نبی کو بھی کہہ رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ الْعَشِيِّ، اے نبی جی تم بھی صبح شام ایسی محفلوں میں بیٹھنے کو کمپلسری بنا لو، اوبلیگیٹری بنا لو۔ کہاں؟ جہاں لوگ اللہ کو پکارتے ہیں۔ ان محفلوں میں بیٹھنے کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم، اس لیے نہیں تھا کہ ان کو ضرورت تھی، اس لیے کہ مجھے آپ کو بتانا تھا۔ آپ تو ایسے ذاکر تھے، آپ تو سوتے تھے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، آپ کی آنکھیں بند آپ کا دل جاگتا۔ اللہ نے آپ پہ کبھی مکھی بیٹھنے نہیں دی، آپ کا سایہ زمین پہ پڑنے نہیں دیا کہ انجانے میں کسی صحابی کا پیر آپ کے سائے پہ نہ پڑ جائے، اللہ حالات نہ دے۔ آپ اتنی پاکیزہ ہستی، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں نبی وصبر، صبر کے ساتھ آپ بھی صبح شام ایسی گیدرنگز میں بیٹھا کرو جہاں لوگ اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو ہم پرفیکٹ گیدرنگز میں بیٹھیں، پکی مغفرت ہے، شرط دو ہیں، غور سے سننا ہے، دھیان سے سننا ہے، طلب سے سننا اور عمل کی نیت سے سننا ہے۔ ایسے نہیں یار بس ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی، ہم نے انشاءاللہ پہ دین کو بہت زیادہ رکھ دیا نا، نہیں، میں انشاءاللہ تعالی جو بات سمجھ میں آئے گی، نہیں آئی تو مولوی صاحب بیٹھیں، مجھے بھی سمجھا دیں گے انشاءاللہ اور آپ کو بھی سمجھا دیں گے، تو اللہ کی بات کو